السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ابھی میں بیٹھی ہوئی ہوں اکیلی، کیونکہ آج گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہسبینڈ کی وائف اور ان کی بچیاں اپنی نانوں کے گھر گئی ہیں، اور ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ نیچے اتر کے تو فریزر میں کیا پڑا ہے پکانے کے لیے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا پکاؤں۔ چکن پڑا ہے تھوڑا سا، وہ نکالوں۔ چاول جا کے لے آؤں دکان سے، کیونکہ ہسبینڈ کی وائف مجھے پیسے دے گی تھی، 100 روپیہ دے گی تھی، کہہ رہی تھی کچھ منگانا ہوا تو منگا لینا۔ میرے پاس فی الحال پیسے نہیں تھے، تو میں نے کہا چلو اسی 100 روپے کے لے آتے ہیں چاول، کیونکہ میں ہی ہوں اور ہسبینڈ کا بڑا بیٹا ہے۔ اچھا، اس میں سے میں نے بہت اچھی ایک واقعہ پڑھا ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کو ضرور سناؤں گی۔ ابھی میں بیٹھ کے یہ بک پڑھ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں نے کہا ولاگ شروع کر لوں۔ تو کیا بتا رہی تھی؟ ہاں، وہ میں نے ان کو کہا ہے کہ پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہسبینڈ بھی افطاری کے ٹائم آئیں گے وہ ہیں، اور ان کا بیٹا ہے بڑا والا، اور میں ہوں گھر میں بس۔ تو میں کیا کروں؟ پھر انہوں نے مجھے 100 روپیہ دیا، کہتی ہیں جا کے کچھ لے آنا یہاں سے، اور 100 روپے میں پھر میں نے کہا چلو چاول آ جائیں گے، اتنے آ جائیں گے جو مجھے اور میرے ہسبینڈ کے بیٹے کو پورے ہو جائیں گے۔ ہسبینڈ کھاتے نہیں ہیں، بیماری ہیں، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، انہوں نے چاول نہیں کھانے، فی الحال نہیں کھانے، کہہ رہے تھے پتہ نہیں اب کھائیں گے کہ نہیں، تو 2 بندوں کے لیے کافی ہوں گے۔ تو دیکھتی ہوں کتنے ملتے ہیں، کیا صورتحال ہے۔ نیچے جاتی ہوں، فریزر میں سے نکالتے ہیں چکن، اور ساتھ یہ بک لے کے جاتے ہیں آپ کے لیے۔ اس بک میں سے میں آپ لوگوں کو ایک بہت عمدہ واقعہ سناؤں گی آج، بہت مزے کی بات ہے، اس لیے میری ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اور یہ دیکھیں، جنت سوئی ہوئی ہے، اور میں اکیلی مولی بیٹھی ہوئی تھی اس پورے سین میں، اور یہ سوئی ہے بیبی میری، وہ سوئی ہے بیڈ پہ۔ اب میں جا رہی ہوں نیچے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو آواز بھی آ رہی ہوگی کہ نہیں، اتنی گاڑیوں کا شور ہے۔ میں سوچ رہی تھی ایک مائک، انکم آئے تو ایک مائک لے لوں، وہ والا جو کالر کے ساتھ لگتا ہے نا، تو ولاگنگ کرتے ہیں لوگ، وہ والا۔ تو اس کو ہم کو نہیں لگائیں گے، کیونکہ جنت اٹھ کے نیچے نہ آ جائے، اس لیے لگوایا ہوا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں، کالر والا مائک لے آؤں تاکہ آپ لوگوں کو میری کسی بات کی سمجھ بھی آئے۔ اور یہ دیکھیے ہوا سے اڑ اڑ کے پتے سارے اتنے زیادہ، سارا گراج گندا کر دیا انہوں نے۔ چلو اور سنائیں، آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ یہ دیکھیں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، سب گئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی خالی پڑا ہے، یہ بھی خالی پڑا ہے۔ تبھی میں چکن دیکھتی ہوں فریزر سے، اور ہسبینڈ جی کو کرتی ہوں کال۔ یہ دیکھیں، کال کرتی ہوں، یہ پڑا۔ اس میں سے میں آدھا ڈالوں گی، اب 1 گلاس چاولوں میں اتنا زیادہ تو ڈلتا نہیں ہے، تو اس کو ادھر رکھتے ہیں، اور ہسبینڈ کو کال کروں گی کہ افطاری میں آتے ہوئے کچھ لے آئیں فروٹ میں، تو باقی ٹینگ بنائیں گے، اور جو کچھ کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور بھی شیئر کر دیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کرے لازمی۔ چکن کو میں نے ڈال دیا ہے اس میں، میں نے کہا یہ ذرا سا پگھل جائے، اور پھر میں اس سے برف اتر جائے، یہ برف والا ہے نا، تو پھر میں چاول جا کے لے آؤں، اور پتہ نہیں کتنے ملیں گے، 100 روپے کے، مجھے نہیں پتہ، خیر جتنے ملیں گے بہت ہوں گے 2 بندوں کے لیے۔ باجی کو میں نے کہا میں کیا بناؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر انہوں نے کہا اچھا یہ پیسے لے لو۔ اچھا، ان کے پاس ہی خرچہ ہوتا ہے، ہسبینڈ ان کو ہی خرچہ دے کر جاتے ہیں، رمضان ہے، کچھ منگوانا ہو، کچھ بھی پکانا ہو تو وہ لے آتی ہیں جا کر۔ تو پھر اس لیے میں نے ان سے پیسے لیے تھے، کہ میں نے کہا چلو باجی آپ مجھے دے جائیں تو میں کچھ بنا لوں۔ آج ہم بات کریں گے اپنے اوپر بھی، اور مجھ جیسی اور بھی بہت ساری لیڈیز ہیں، خواتین ہیں، ان پر بھی، اور میں اپنے پر بھی کروں گی، کہ ہمیں احاطی کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ عجیب سی بات کی ہے نا میں نے، آپ لوگوں کو بڑی عجیب لگے گی کہ احاطی کے نقش قدم پر کیسے چلتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ لوگ میری بات غور سے سنیے، کیونکہ جو میں بات کہنے لگی ہوں نا، آپ کو جو واقعہ بتانے لگی ہوں، وہ ہماری ذاتی زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل بھی سکتا ہے، جڑا ہوا بھی ہے۔ اسی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، سکپ نہ کریے گا۔ اور میرے بہت اچھے سبسکرائبر ہیں،
جو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے کمنٹس کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے پھر یہ بات لے کر آئی ہوں۔ میں نے کہا چلو میں ان سے یہ بات کروں گی، ان کی بھی رائے سنوں گی۔ اور اچھا، میں یہ پڑھ رہی تھی کہ اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں سناتی ہوں آپ کو کہ ایک چیز میں نے بتایا نا کہ میں نے بک میں سے پڑھی ہے کہ انڈیا کے ایک صوبے میں ہاتھیوں کو وزن ڈھونے اور بھاری کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اس کی ایک بات میں نا پوائنٹ ہے، اور لوگوں کے لیے یہ بات پریشانی کا باعث بنتی کہ فارغ وقت میں ہاتھیوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیونکہ ان کی طاقت اندھی تھی، ان کو قابو نہیں کیا جاتا تھا اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو ایک دن ایک بوڑھے کے ذہن میں ایک خیال آیا، اور عجیب خیال آیا، کیوں نہ کہ ہم بچپن سے ہی بچپن سے ہی ہاتھیوں کو سکھایا جائے، ان کا ذہن بدلا جائے، ان کا دماغ قابو میں کیا جائے۔ اب یہ بات ہمارے اوپر آتی ہے تو سب کو تجسس ہوا کہ کیسے قابو کریں گے، اور اس نے یہ کہا کہ اگر ہاتھیوں کے ذہن میں بچپن سے ہی کمزوری، بے بسی کا احساس ڈال دیا جائے، تو ان کے ذہن میں کمزور سوچوں کے پہرے بٹھا دیے جائے، تو انہیں اپنی اندھی طاقت کا اندازہ ہونے ہی نہ دیا جائے، تو انہیں قابو رکھنا آسان ہوگا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ سب کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اور پھر بوڑھے نے ایک آئیڈیا دکھایا کہ جب ہاتھی بہت ہی چھوٹے تھے، جب ان کا وزن مشکل 50-60 کلو گرام تھا، تو انہیں ایک بہت بھاری زنجیر سے باندھ دیا گیا۔ دن بھر ہاتھی زنجیر سے زور آزمائی کرتے، اور وہ اس بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے، لیکن وہ بے سود ہوتا، چھوٹ ہی نہ پاتا۔ رفتہ رفتہ ہاتھیوں کی کوششوں سے یقین غائب ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس پہ یہ ہمارے لیے پوائنٹس کی بات ہے کہ رفتہ رفتہ ہاتھیوں کے ذہنوں سے، ہاتھی جو کوشش کر رہے تھے نا اپنے آپ کو زنجیروں سے چھڑانے کی، اس سے یقین غائب ہو گیا۔ شروع میں وہ اس صورتحال سے جلتے تھے، کٹتے تھے، لیکن پھر انہوں نے ہار مان لی۔ آہستہ آہستہ صورتحال اور بھی دلچسپ ہو گئی۔ اب انہوں نے یقین کر لیا کہ زنجیر سے آزادی کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ انہوں نے سیکھ لیا کہ یہ زنجیر اب ان کا مقدر ہے۔ اپنی بے بسی پر ان کا یقین پختہ ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ان کی ساری طاقت کو نچوڑ دیا، ختم کر دی۔ ایک دن انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر ہی لیا کہ ہم کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، ہم کسی کام کے نہیں ہیں، ہم کبھی رہا نہیں ہو سکتے اس قید سے، اور ہماری طاقت ان زنجیروں پر آ کر ختم ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ زنجیریں ان کی طاقت کی حد سے آگے کی منزل ہے۔ اور اس سے بھی مزے کی بات تو یہ تھی کہ اب ہاتھیوں کو جو پہلے زنجیریں باندھتے تھے نا وائٹی فیملی، بڑی بڑی زنجیریں، ان سے نہیں باندھا جاتا، کمزور زنجیروں سے باندھا جا رہا تھا۔ لیکن مزے کی بات تھی یار، مزے کی بات تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی ہم طاقتور زنجیروں میں ہیں، ہم کھل ہی نہیں سکتے۔ اور یہ میں کہتی ہوں 100% یہ چیزیں ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مطلب ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ہمارے ارد گرد بھی اتنی زنجیریں باندھ دی گئی ہیں نا، اتنی پکی، کہ ہم اگلی کمزور زنجیروں کو بھی وہی زنجیریں سمجھنے لگ گئے ہیں۔ امید کرتے ہو کہ میری بات آپ کو ضرور سمجھ آ رہی ہوگی۔ پھر ان کے مالک انہیں قابو رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے ہاتھیوں کی اندھی طاقت کو کنٹرول میں رکھنے کا حل نکال لیا۔ بوڑھے کی پلاننگ کے مطابق گاؤں کے لوگ ہاتھیوں کا اس طرح ذہن بنانے لگ گئے، اس طرح کرنے لگ گئے بچپن سے ہی۔ اب جب کہ بڑے ہونے کے بعد ہاتھی 8-10 ہزار پاؤنڈ وزنی ہو چکے تھے اور ان کی طاقت کی کوئی حد نہیں تھی، انہوں نے کبھی اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش ہی نہ کی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ جس طرح میں جانتی ہوں، جس طرح آپ جانتی ہیں کہ ہمارے دماغ میں بات بٹھا دی گئی ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں لوگ کامیاب نہیں ہونے دیتے، ہمیں کسی راستے سے گزرنے نہیں دیتے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری بھابھی کا رات کو میسج آیا مجھے فجر کے ٹائم کہ
تم نہ اپنا کنٹینٹ بدلو کہ بہت غلط غلط لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ دل کی بڑاس نکالتی ہے، یہ غیبتیں کرتی ہے، یہ وہ میں نے اس کو کہا ہزاروں یوٹیوبر ہیں، ان کے ویڈیو کے نیچے ہزاروں ایسے کمنٹس ہیں، اگر ان کمنٹس کی پرواہ کرنے لگ گئے تو ہمارا چینل نہیں چلے گا، کبھی بھی نہیں چینل چلتے۔ اور کل ایک سسٹر نے مجھے میسج کیا کہ آپ کے ویڈیوز میں آپ اپنے ہسبینڈ کے اور سوتن کی صرف غیبتیں کرتی ہیں، تو میں ان کو بتا دوں سسٹر میں غیبتیں نہیں کرتی، میں اپنے گھر کے حالات بتاتی ہوں کہ ہم ایسے رہ رہے ہیں۔ آپ مجھے کمزور سمجھ لیں، مجھے برا سمجھ لیں، وہ برے نہیں ہیں، میری سوتن بری نہیں ہے، میرا شوہر برا نہیں ہے، آپ مجھے برا سمجھیں، میں بری ہوں، شاید میں ان کو سمجھ نہیں پا رہی، میں اپنے حالات واقعات آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اس میں غیبتیں کہاں سے؟ میں تجربے بتا رہی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ہسبینڈ کی نا بانجی کا میں نے کتنی دفعہ ذکر کیا کہ رشتہ آیا ہے، تو وہ ایسا ہوا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میری بیوی نہیں ہے، وہ اس سیم کہانی میرے والی، اب کی بار آیا ہے، دعائے خیر بھی ہوگی ہے، سب کچھ مٹھائی سموسے یہ وہ، رمضان سے ایک دن پہلے دعائے خیر ہوئی ہے، رمضان کے بعد نکاح تھا۔ اچھا، وہ جس رشتے والی نے کرایا رشتہ، وہ اور اس محلے کی رشتے والی آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ میری نند گلی سے گزر رہی تھی، اس رشتے والی نے بتا کے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہو گیا، انہوں نے بندہ کا نام پتہ بتایا، تو اس نے کہا یہ بندہ شرابی ہے، جواری ہے، یہ عورتوں کو مارتا ہے، یہ اپنی بیویوں کو ایسے طلاق دے دیتا ہے، تو اس لیے اس کا رشتہ کوئی بھی نہیں ہو رہا، یہ تو بہت پرانا رشتہ ہے ہمارے پاس۔ یہ چیز سمجھاتی ہوں میں آپ لوگوں کو کہ دیکھو شادی کرنی ہے تو صحیح جگہ پہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کے خلاف کر رہی ہوں۔ کل میں نے مذاق میں کہا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ثواب دارین حاصل کریں، میرے تو دماغ میں بھی نہیں تھا کہ غیبت والی بات، سسٹر غیبت، اچھا میں اپنے گھر کے حالات نہیں بتاؤں گی، میں یہ چیزیں نہیں بتاؤں گی تو پھر میں کیا بتاؤں گی ولاگ میں دیکھیں میرے ساتھ یہ رشتے جڑے ہوئے ہیں نا، میں ان کی میٹھی کھٹی باتیں بتاتی ہوں آپ کو، یہ نہیں بتاؤں گی، اللہ جانتا ہے، اور میں ان لوگوں کے منہ پہ بھی یہ باتیں کرتی ہوں۔ غیبت وہ ہوتی ہے جو پیٹ پیچھے کی جائے، میں کبھی کبھی تو وائس اوور اپنی سوکن کے سامنے بھی بیٹھ کے کر دیتی ہوں، کیونکہ میں ڈرتی نہیں ہوں، میں صاف سیدھی میں ان کو کہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی بات ڈالتی ہوں ویڈیوز پہ۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں تم ہمارے خلاف ڈالتی ہو، میں نے کہا میں خلاف نہیں ڈالتی، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں خلاف بات نہیں ڈالتی، میں سچ ڈالتی ہوں۔ اب سچ کیا ہے ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، تو میں یہ کہتی ہوں، اور میری سوتن کو بھی پتہ ہے کہ میں ویڈیوز میں کیا ڈال رہی ہوں، میں اپنے گھر میں ہونے والی ہر بات شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے، اس میں سوتن نے کیا کہا، میں نے کیا کہا، ہسبینڈ نے کیا، یہ سب کچھ شیئر کرتی ہوں۔ اگر میں ان سے چھپ کر کروں، ان کو نہ بتاؤں، ان کو نہ پتہ ہو تو غیبت پھر بنتی ہے۔ میں آج آپ کو یہ سچ بات بتا رہی ہوں، میں تو ان کے سامنے بھی کہتی ہوں ہاں جی میں نے یہ بات ڈالی ہے۔ ایک دفعہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، پچھلی ویڈیو تھی بہت پہلے کی، کہ وہ دونوں ببل کھا رہے تھے نہ لولی پاپ کھا رہے تھے بیڈ پر لیٹ کر، تو میں نے یہ چیز ڈالی ویڈیو میں اور ان کو بتایا کہ میں نے آپ لوگوں کی بات ڈالی ہے کہ آپ نے میرے لیے نہیں لے کر آئے اور اس بیوی کو کھلا رہے ہو، میں نے سامنے دونوں کے سامنے بات کیا، ٹھیک ہے۔ میں اس طرف سے اس لیے تھوڑی سی وہ ہوں نا پرسکون کہ میں ان کو بتاتی ہوں، میں نے ان کو خبردار کیا ہوا ہے کہ میں جو بات ویڈیوز میں ڈالتی ہوں، میں گھر کے حالات ڈالتی ہوں، سچ بات ڈالتی ہوں، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو میں کر رہی ہوں، جو آپ کر رہے ہیں، میں سچ بتاتی ہوں۔ یہ بات تو میں نے ان کو کی ہوئی ہے، اور پھر اس طرح کے کامنٹس کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں۔ تو خیر میری بھابھی نے جب مجھے بتایا تو میں نے کہا ان چھوڑو، 1000 یوٹیوبر ہیں، 1000 لوگ ہیں، تو وہ بھی تو اثر نہیں کرتے نا، اب کیا کریں، چینل چھوڑ دیں، چینل بند کر دیں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا، ان کے کمنٹس کو رہنے دو۔ اچھا میں بتا رہی تھی کہ جب ہاتھی 8-10 ہزار پاؤنڈ کے وزنی ہو چکے تھے تو ان کی طاقت کی حد نہیں تھی، انہوں نے کبھی زنجیر کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، نہ اس بارے میں سوچا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کامیابی ہو ہی نہیں سکتی، جیسے مجھے ڈرایا جاتا ہے کامنٹس سے، باتوں سے، کامیاب نہیں ہو سکتی، چینل بند کر دوں۔ انہیں معلوم تھا، آپ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہوگا کتنوں کو، انہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے بدقسمت، منحوس اور بے بس اور کمزور ہیں، اور وہ اپنی بری صورتحال کو بدلنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ ان کے ذہن میں تھی بات۔ آپ خود بھی جانتے ہیں، میں جانتی ہوں کہ ہاتھی کی بے بسی کا احساس حقیقی نہیں تھا، صرف ذہنی تھا۔ ہاتھی نے خود پر جو حدیں لگا رکھی تھی وہ اصلی نہیں تھی،
یہ حدیں اور بے بسی کا خیال تو صرف ان کے ذہن میں تھا، جیسے ہمارے ذہن میں ڈرایا جاتا ہے۔ بالکل اس طرح ہم انسان بھی اپنے اوپر خود ساختہ حدیں قائم کر لیتے ہیں۔ ہم کھلے عام اپنے ماسٹروں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ جیسے چاہے وہ ہمارے ساتھ ہماری تربیت کریں، ہمیں بڑا کریں، ہمارے ذہن بدلیں۔ ہم خود دیتے ہیں اجازت، اور پھر ہم جلد ہی مان جاتے ہیں کہ ہماری صلاحیت بھی مطلب ہماری اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہماری شکل صورت نہیں ہے، ہم کسی کام کے نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یار میں نے یہ ویڈیو ڈالی تو اس نے یہ بات کی، میں نے وہ ڈالی تو اس نے یہ کی، ایسی بات ہم سوچتے ہیں۔ اس لیے ہم کبھی بھی اونچی اڑان نہیں اڑ سکتے، ہم کبھی حالات کی ستم ظریفیوں سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہمیں بالآخر ایک دن یقین آ جاتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، بے چارگی ہے ہمارے اندر، مایوسی ہے، ناکامی ہے، نامرادی کی زنجیریں ہیں، اور ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہاتھی کی طرح آپ کی بے بسی کے خیالات بھی حقیقی نہیں ہیں، میرے بھی حقیقی نہیں ہیں۔ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اس کی حد دنیا میں نہیں، صرف آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، لیکن ہماری حد دنیا والوں کے پاس ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان اندرونی ذہنی سوچوں کی بدولت ہم اپنے منفی رویوں پر اور عقیدوں پر ایمان کو پختہ کر لیتے ہیں، اور یقین کر لیتے ہیں کہ ہم پوری زندگی کچھ نہیں کر سکتے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم بڑے مقصد طے نہیں کر سکتے، نہ انہیں حاصل کر سکتے ہیں، ہم خوشحال اور دولت مند نہیں ہو سکتے، ایک کامیاب کاروبار شروع نہیں کر سکتے، ہم ایک کامیاب گھر نہیں چلا سکتے۔ لیکن یہ سوچیں اس طرح نہیں رہنی چاہیے، ہماری سوچیں، ہماری منفی سوچوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہماری کامیابیوں کی راہ میں رکاوٹ بنے، لوگوں کو حاصل نہیں ہے حق اس چیز کا کہ وہ ہمارے رکاوٹ بنے۔ اگر ہم سچے دل سے کامیاب ہونے کی خواہش رکھتے ہیں تو فوراً اپنے ذہن سے ہمیں ان بیمار خیالات کو نکالنا چاہیے، اپنی سوچ اور رویوں کو چیلنج کرنا چاہیے، اپنی حدوں کو پھلانگ دیجیے۔ اپنی زندگی کی کوئی بھی چیز بدلنے کے لیے آپ کو جو کچھ چاہیے وہ آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے اندر اندھی طاقت موجود ہے۔ اس طاقت کو کسی زنجیر کے سامنے ہتھیار مت ڈالنے دیجیے۔ یاد رکھیے کہ کبھی ہار مت مانیے، کبھی ہاتھی کے نقش قدم پر مت چلیے۔ تو یہ تھی میرا واقعہ، میں نے کہا میں چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہمارے دماغ بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سب کچھ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کرتے جائیے گا، سبسکرائب بھی اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ اللہ حافظ۔